बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, मौजू है कि इमरान खान क्यों घबराए। इमरान खान आजकल बहुत घबराए हुए हैं और उन्हें धमकी दी है कि वो आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे अगर मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर रहे। वजह क्या है? वजह ये कि पहले वो एक सुल्तान से परेशान थे, हालांकि उन्हें खुद नॉमिनेट किया था इनको। अब वो कहते ये तो मैंने बाजवा के कहने पर कर दिया था क्योंकि वो मेरे सिलेक्टर्स थे या मेरे हिमायती थे या मेरे मददगार थे, लिहाजा मैंने उनकी बात मान ली थी, मैंने गलती की। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये नहीं रहने चाहिए, ये तो नवाज शरीफ का बंदा है। अच्छा, इसको तो छोड़े, एक और सुल्तान आ गया, नैब का चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान आ गया। अब उनका मुकाबला 2 सुल्तानों से है और उनकी किस्मत का सितारा जो है वो फल के आसमानी से यानी सुल्तानी से उतर के नीचे ज़मीन बोस हो गया, तो इसलिए उनको ख़तरा हो गया। वजाहत करता हूँ मैं आपसे, आगाही आपको देता हूँ और आपको बताता हूँ कि सूरत हाल क्या है और क्या होने वाली है। लिहाजा आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। एक नहीं 2 सुल्तान, कप्तान घबरा गए। सुल्तान बामुकाबला कप्तान क्या है? पहली बात तो ये है कि उन्हें धमकी दी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, इलेक्शन का बाइकआउट करूँगा, मेरा मैंडेट चोरी हुआ तो फिर लोग सड़कों पे होंगे। यानी वही धमकी, वही लड़ाई झगड़े की बात, वही श्रीलंका का नज़ारा हमें दिखा के डराया धमकाया जा रहा है। शायद उनका ये बयानिया पहले कामयाब हुआ 17 को, अब भी शायद कामयाब हो जाए, शायद मामला आगे बढ़ जाएँ, उनका ये ख्याल है। लेकिन हो क्या रहा है? फॉरेन फंडिंग केस, उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने लिखना शुरू कर दिया। वो जो फ़ैसला हो चुका था, महफूज था, उसका फ़ैसला आने वाला है और फ़ैसला आएगा, फिर तफसीली फ़ैसला आएगा, फिर उस पर लड़ाई करेंगे, फिर जाएंगे, फिर भाग दौड़ करेंगे। लिहाजा असल परेशानी इनको वो है। दूसरी जानिब दूसरा सुल्तान आ गया। अच्छा, ये सुल्तान जिसको पहले उन्होंने मुंतखब किया, वो कहते हैं बाजवा साहब के ज़िम्मे लगा रहे हैं कि बाजवा साहब ने कहा था बहुत अच्छा आदमी है, इसको इलेक्शन कमिश्नर लगा दो। लेकिन बाद में इन्हें पता लगा कि नहीं, ये तो मामला ही गड़बड़ है। ये तो नवाज शरीफ साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मेहंदी सईद मेहंदी, ये उनका दामाद है। अब आप ये सोचिए कि वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त पे बैठा, उसे यही नहीं पता कौन क्या है, या उसने हुदूद अरबा किसी का पता ही नहीं किया। तो अब वो कहने कि मुझे पता लगा कि ये ऐसा हो गया, ये तो उनका आदमी निकल गया, लिहाजा मैं इसकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना इसकी मौजूदगी में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो सकता है। अभी जो 15 जुलाई को इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी मुनहरिफ अरकान की सीटों पर, उसमें शोर मचा हर तरफ से। इनके वज़रा ने भी कहा है, इनके कारकुनों ने भी कहा है और बड़ा जश्न मनाया कि बड़ा साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग को हमने ज़ेर कर दिया, हमने ढा लिया। भाजी अखाड़े च जो आओ पता लगता है तो अखाड़े च उन्होंने ढा लिया, तो जश्न तो उन्होंने बंदा ढोल बजन धमाके होन मिठाइयाँ वंडियाँ जान, उन्होंने कर लिया। लेकिन इसके बावजूद कप्तान परेशान है। क्यों? कि सामने एक सुल्तान नहीं 2 सुल्तान हो गए। 2 सुल्तान, पहले इलेक्शन कमीशन वाला, अब नैब का। अब नैब का जो सुल्तान बना वो कौन है? आफ्ताब सुल्तान। आफ्ताब कहते हैं सूरज को, यानी अब ये सूरज चमकेगा, अब इसकी तपिश और महसूस होगी। जावेद इकबाल वाली बात ख़त्म होगी, तैयबा गुल वाली बात बिल्कुल एक साइड पे होगी। अभी उसका भी हिसाब देना है इमरान खान ने भी और जावेद इकबाल साहब ने, साबिक़ चेयरमैन नैब ने भी, क्योंकि वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नूर आलम साहब जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हुए हुए हैं। राना सनाउल्लाह तो पीछे रह गए, अब नूर आलम साहब ने उनको तलब किया हुआ है, इनको भी किया हुआ है, उनको भी किया हुआ है। साकिब निसार को भी, जो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस थे, उनको भी बुलाया हुआ है कि जनाब डैमदा साहब आके दो, और आपने तो कहा था सादिक और अमीन, तो ये तो ऐसे ऐसे हैं, हमने तो उनको भी बुलाया हुआ है, आप भी तशरीफ़ लाएँ। अब ये सोचें कि मुकाबला हमें क्यों परेशानी क्यों होती है? परेशानी इसलिए होती है कि जब माजी में देखते हैं तो बड़ा अजीब व गरीब होता है कि 1 सेकंड के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग कर देती है कि अभी एतजाज़ हसन सफाई के लिए खड़े नहीं हो पाए तो उन्होंने कहा अदालत बर्खास्त होगी, और सज़ा यही थी कि अदालत बर्खास्त होने तक इनकी सज़ा थी वो पूरी होगी, लिहाजा ये सज़ा याफ्ता हो गए। अब ये वज़ीर-ए-आज़म ने। दूसरी तरफ पनामा का केस चल रहा था, शोर शराबा था, 10 जिल्दें थी, सब कुछ थी, उसमें साकिब निसार साहब ने चुप करके भी चौकट दिया जनाब, ओकामा कट के थे जनाब, नवाज शरीफ ने ओ मारे। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए परेशानी है इमरान खान साहब को कि जनाब जो अगर उन लोगों के साथ हो सकता है तो मैं किस बात की मूली हूँ। ये तो बात तो सही है, ये किसी बात की मूली नहीं, ये तो मैं हादसाती तौर पे आ गए और माशाल्लाह
فین کلب کے چاہنے والے ان کے موجود ہیں، اب ان کو وہ لڑانا چاہتے ہیں، اب وہ دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا ٹیلر وہ چلا چکے ہیں جو بڑا عبرتناک قسم کا ٹیلر تھا جو جنگ میں چلا ہے. مجھے انتہائی افسوس ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کو ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان استعمال کرے، اس کا پارلیمنٹ میں جواب دیں، اس کا سیاسی جلسوں میں جواب دیں، لیکن اس طرح سر راہ اگر یہ کر دیا تو پھر کسی کی عزت نہیں بچے گی، کسی کی پگڑی نہیں بچے گی، سب کی جو ہے نا پگڑیاں زمین پہ آ جائیں گی، بلکہ پاؤں میں آ جائیں گی. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. استحکام پاکستان کے لیے یا قومیت کے حوالے سے کسی بھی ریاست کے لیے یہ اچھا نہیں ہے اس ٹائپ کا مسئلہ. لیکن وہ بار بار کہے جا رہے ہیں، کپتان کہے جا رہے ہیں کہ کھلاڑی میرے مزور ہیں، کھلاڑی میرے قابو میں نہیں آئیں گے، اگر یہ ہو گیا تو یہ، یعنی اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی، منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ کریں گے. جب تک آپ کہیں گے نہیں کہ یہ کرو، کیسے کر سکتے ہیں؟ قائد کے پیچھے ہوتے ہیں کارکن، اور کارکن جب تک خود سے تو نہیں کریں گے کہ یہاں جناب اگر مثال کے طور پہ رزلٹ میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو کارکن خود لڑ پڑیں گے. ایک آدھ پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا ہے کوئی جذباتی آدمی لڑ پڑتا ہے، دست و گریباں ہو جاتا ہے، پولنگ آفیسر کو پکڑ لیتا ہے کہ نہیں جی آپ نے زیادتی کی ہے، یہ کیا ہو. لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا. ہر جگہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کا قائد کہتا ہے کہ آؤ جی پھر پھاڑ لو. تو یہاں یہی لگ رہا ہے، جو بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے. اب یہ جو ہے جو نیب کے چیئرمین بنے آفتاب صاحب، یعنی آفتاب سلطان صاحب، یہ کون ہے؟ یہ آئی جی پی رہے ہیں نگران دور میں، اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا تھا کہ ایک ٹیپ تھی جنرل صاحب کی، وہ ٹیپ ریکارڈ کر کے انہوں نے پہنچائی تھی نواز شریف صاحب کو، اور وہ تھی ظہیر الاسلام صاحب کی. جنرل ظہیر الاسلام صاحب اس میں بات کر رہے تھے، پیغام دے رہے تھے، ہدایات جاری کر رہے تھے. وہ بتایا تھا کہ دیکھیں جی یہ جو دھرنا باہر ہو رہا ہے، یہ جو لبیک والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس میں یہ صاحب شامل ہیں. ایک یہ بھی ان کا کارنامہ ہے. اچھا دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایماندار آدمی ہیں. آئی جی پنجاب کی حیثیت سے بھی ان پر کبھی تنقید نہیں ہوئی. آئی بی کے بھی وہ سربراہ رہے، مختلف عہدوں پہ رہے، تو ان پر کوئی تنقید نہیں ہوئی، ہمیشہ تعریف ہوئی، اس لیے کہ وہ اصول پرست ہیں. اب ان اصول پرستوں سے کیا لڑائی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہی اصول پرست کل نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو بھی ٹکر جائیں، کیونکہ اصول والا تو آدمی اپنے اصولوں سے نہیں ہلتا. اور ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ جتنے جرنیلس کا انتخاب کیا نواز شریف صاحب نے، سب نے ان کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھایا. تو اس میں بھی یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہو گیا کہ ایک اچھا آدمی، ایماندار آدمی آ گیا نیب پہ. اب جاوید اقبال صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے اس نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا ہوا کہ جناب تشریف لے آؤ. اور دوسری جانب جب یہ نیب کے کیس چلیں گے تو مالن جبا بھی آئے گا جو دفن کر دیا گیا تھا. جاوید اقبال صاحب کو ڈرا دھمکا کے جو دفن کرایا گیا تھا طیبہ گل کے کیسٹ لے کے، تو وہ بھی آ جائے گا سامنے. اسی طرح بلین ٹری کا بھی آ جائے گا. اور یاد ہوگا آپ کو کہ گرمیوں میں جو آگ لگی تھی کے پی کے میں، درخت جلائے گئے تھے، وہ اس لیے جلائے گئے تھے ان کو پتہ تھا کہ کل آج نہیں تو کل پھر پکڑے جائیں گے. اب وہ جو لگے تھے بلین ٹریز وہ جل گئے سارے. اب حساب کتاب ان کا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ریکارڈ جو ہے پنجاب کے میں بھی موجود ہے کہ بہت سے ریکارڈ جو ہیں جل گئے، اور جلنے کے بعد ختم ہو جاتے، داخل دفتر ہو جاتے ہیں کیس. تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں. اب ان معاملات میں اگر یہ کہا جائے تو جو ہے نا پھر پریشانی تو ہوتی ہے نا کپتان کو، کہ ایک کپتان اور دو سلطان، اور دو سے نپٹنا، اسے ایک الیکشن میں نپٹنا ہے، ایک نیب میں نپٹنا ہے. کیسز تیار پڑے ہوئے ہیں، فیصلہ فارن فنڈنگ کیس کا لکھا جا رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے کیا نہیں. گھبراہٹ تو ہوتی ہے، راتوں کی نیند تو اٹھتی ہے. چاہے بندہ کوئی چسکی لائے یا کچھ اور سگریٹ سکوٹ لا کے بندہ سکون لے لے رات میں، پر صبح تو وہی ہوتی نا، سورج سے نکلنا ہی ہوتا ہے، دن تو چڑھنا ہی ہوتا ہے. تو جب دن چڑھتا تو دن اپنا حساب لیتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں وقت بڑا ظالم ہے، وقت اپنا حساب ضرور لیتا ہے. انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ نہیں چھوڑتا. تو جس نے جو کیا اس کو اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اسی طرح اگر یہ بات چیت ساری چیزیں دیکھی جائیں تو جو کیسز ہیں وہ نئے کیسز بھی کھلیں گے اور پرانے کیسز بھی موجود ہیں، جو بند کیے گئے تو وہ بھی کھلیں گے. لہٰذا پھر تو خوابوں میں آئیں گے نا آفتاب سلطان صاحب کہ بھئی یہ نواں پھواڑا پہ گیا تو پڑ گیا ہے. اور الیکشن سے جو فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان صاحب، جو بہانے کہ سکندر سلطان کی موجودگی میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور الیکشن سے باہر ہوں گا، پھر جو میرا مینڈیٹ ہے وہ جو چوری کرنے کی کوشش کرے گا اس سے میرے کھلاڑی نپٹیں گے. معاملات گڑبڑ ہیں، افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں.
ایک اچھے بھلے معاشرے کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. نہیں، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں رواداری برداشت ہوتی ہے. جمہوریت میں مینڈیٹ کیا تھا. آپ نے میرا ویلاگ دیکھا ہوگا، میں نے کہا تھا کہ اصولاً حمزہ شہباز کو ہارنا چاہیے، بلکہ چھوڑ دینا چاہیے. اور پرویز الہی کے پاس اکثر ہی آنا چاہیے. آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کا جینا حرام کر دیں، ان کی حکومت نہ چلنے دیں. یہ میں نے کہا تھا. آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اکثریت حاصل نہیں کرتے تو اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں. ابھی 1.5 سال باقی ہے، آئیں اپوزیشن میں بیٹھیں. لیکن وہ تو استعفیٰ دے دیتے ہیں. اگر خود نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، اسمبلی میں چور ہیں، اسمبلی میں لٹیرے ہیں، اسمبلی میں ڈاکو ہیں. میں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. حالانکہ جب خود تھے تب بھی وہ ڈاکو موجود تھے، وہ چور موجود تھے، وہ کرپٹ لوگ موجود تھے. اس وقت جاتے تھے اس لیے کہ آپ کو کرسی مل گئی تھی. یہ دوہرا معیار ہے. دوہرا معیار چھوڑنا ہوگا کس کے لیے؟ اپنے لیے آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں، قوم کے لیے چھوڑنا پڑے گا. اس قوم کے لیے جس کو آپ نے ریاست مدینہ کا خواب دکھایا، جس کو ایک پاکستان، نیا پاکستان کا خواب دکھایا تھا. تو وہ روایات اسلامی یہی ہیں کہ جو آقا بنتا ہے آ کے یا حکمران بنتا ہے اسے بھی حساب دینا پڑتا ہے. تو حساب کے لیے تیار ہو جائیں جناب. ایک تو حساب ہوگا آپ کا 2023 میں جب الیکشن ہوں گے تو اس میں ہوگا، اور ایک حساب ہوگا اب آگے جناب دوسرے سلطان صاحب آفتاب سلطان صاحب نیب میں حساب لیں گے. تیاری کریں، اپنے رجسٹر، اپنے کھاتے ٹھیک کریں، لائیں سامنے اور نپٹیں. جہاں پہ غلطی ہے وہاں مانیں، نہیں ہے تو سینہ چوڑا ہو کے مقابلہ کریں. لیکن ایسا نہ کریں کہ میں نہیں کھیلتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. حبیب جالب نے کہا تھا آمریت کے خلاف، پھر اس کو بار بار استعمال کیا شہباز شریف صاحب نے. لیکن وہ کسی اور انداز میں سیاست میں کر گئے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ نہیں رہے منہ سے، لیکن کر یہی رہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو یہ غلط ہے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوری اقدار کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے 20 سال جو جدوجہد کی، جیسے بھی کی، موج میلہ کیا، ڈھول ڈمکا کیا، جو بھی کیا، آپ کو اقتدار مل گیا، اقتدار چلا گیا. صدا کسی کی بادشاہت نہیں ہوتی، صرف اللہ کی ہوتی ہے. اقتدار چلا گیا. نئے امیدوار آپ بنتے ہیں، پھر سے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے جدوجہد کریں اور دوسرے کو برداشت کریں. اگر برداشت کریں گے تو ملے گا. دیکھیں آپ نے کیا نہیں کیا شہباز شریف وغیرہ کے ساتھ، کیا نہیں کیا آصف زرداری کے ساتھ. سب کچھ ہوا، لیکن آج وہ آگے اللہ نے ان کو عزت دی. ان کی اپنی محنت، جدوجہد یہ جو بھی تھی وہ انہوں نے کی، لیکن عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. جب میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، تو پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ آج اسی سوال کے ساتھ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. INN کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی اگر کر سکتے تو کریں. لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ اسے ضروری طور پہ اس کو INN کو سبسکرائب کریں. بہت نوازش. آپ سدا سلامت رہیں. اللہ نے